अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। ये तमाम चीज़ें समझ लेने के बाद हमने एक नया टॉपिक शुरू किया था जिसका नाम था अत्तान फिर रावी, यानी रावी की जांच परख। साथ में हमने ये भी देखा कि रावी किसे कहते हैं और रावी की जांच परख क्यों जरूरी है और किन चीजों पर रावी की जांच परख होती है। तो वो दो वजूहात थी जिन वजूहात की बेसिस पर किसी भी रावी यानी हदीस को हम तक पहुंचाने वाले शख्स, फिर वो सहाबी हो, ताबई हो या तबा ताबई हो, उसकी जांच परख के दो उसूल हैं। एक उसकी अदालत पर बात की जाती है और दूसरा उसके ज़ब्त पर। अदालत में 5 चीजें हमने देखी थी कि किसी भी रावी को परखने के लिए पहले ये देखा जाता है कि वो झूठा तो नहीं है, तो उसके झूठ को परखा जाता है। फिर उस पर झूठ का कोई इल्जाम तो नहीं है। तीसरा, वो फासिक तो नहीं है। चौथा, वो बिदअती तो नहीं है। और पांचवा, वो कोई नामालूम शख्स तो नहीं है, झूठा भी है, उस पर झूठ का इल्जाम भी है और वो बिदअती भी है, फासिक भी है। और पांचवी चीज, वो नामालूम शख्स है जिसे जाहिल कहा जाता है, यानी ऐसा शख्स जिसका हमें पता ना हो कि उसका किरदार कैसा है। तो अगर कोई शख्स झूठा हो या उस पर झूठ का इल्जाम हो या फासिक हो या बिदअती हो, नामालूम हो, तो उसकी अहादीस को नहीं लिया जाता। कहीं ऐसा ना हो कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई ऐसी बात कहे कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाकई नहीं कही हो। तो इसलिए मुहद्दिसीन ने इस पर बहुत काम किया है। और दूसरी चीज है ज़ब्त, यानी जो रावी हम तक अहादीस पहुंचाता है उसका अपना मेमोरी पावर कैसा है। ज़ब्त कहा जाता है याददाश्त को। ज़ब्त यानी कि चीजों को अपने अंदर महफूज रखना। आपको पता है शुरू में लिखने लिखाने का इतना कोई रिवाज था नहीं, तो ज्यादातर लोग याददाश्त में महफूज कर लेते थे। और ये भी आपको पता है कि बहुत से लोग तो अरब में लिखना पढ़ना जानते भी नहीं थे। तो जब तक अहादीस लिखी गई तब तक बहुत वक्त था जो आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने लिखना शुरू किया, तो तब तक लोग अहादीस को ज़बानी याद करते थे। तो अगर किसी रावी का अपना ज़ब्त ही सही ना हो, अपनी याददाश्त ही महफूज ना रखता हो, चीजें महफूज ना रखता हो, तो वो अहादीस कैसे महफूज रख सकता है। तो किसी भी रावी के ज़ब्त पर जांच परख करना बहुत जरूरी था। और ज़ब्त के लिए भी यहाँ पर कुछ उसूल हैं जो आज हम देखेंगे। रावी के ज़ब्त में तान यानी रावी की याददाश्त में जांच परख। इसके लिए समझें कि ज़ब्त का मतलब है कि रावी के पास हदीस को याद रखने और सही तौर पर बयान करने की सलाहियत हो। अगर रावी हदीस को याद रखने या बयान करने में गलतियां करे तो उसकी रिवायात पर एतमाद नहीं किया जा सकता। ज़ब्त में तान यानी कमजोरी की दरजील वजूहात हो सकती हैं। किसी भी रावी की याददाश्त को परखने या उस कमजोरी को तलाश करने की जो वजूहात हैं वो 5 हैं। उनमें से पहली वजह है फहश गलती, यानी बड़ी और वाज़ेह गलती। अगर रावी मुसलसल बड़ी और नुमायां गलतियां करे तो उसकी रिवायात कबूल नहीं की जाती। यानी फहश गलती का ताल्लुक उसके किरदार से भी है और वो उससे बार बार गलतियां होती जाएं तो फिर उसकी रिवायात को भी कबूल नहीं किया जाता। दूसरी रिवायत बयान करने वाला शख्स यानी रावी अगर खुद कसरत गफलत करता हो, यानी ज्यादा लापरवाही करता हो, बार बार गलती करता हो या हदीस बयान करते वक्त लापरवाही करे, तो ये उसके ज़ब्त की कमजोरी शुमार होती है और उससे भी अहादीस नहीं ली जाती, जो खुद बार बार गलती करता हो। इसी तरह तीसरी चीज है वहम, यानी गलत फहमी या शक। अगर किसी शख्स को वहम की बीमारी हो जाए तो फिर उसको उसकी अहादीस की कबूल नहीं की जाती। जैसे वहम एक होता है सनद में वहम। मसलन कोई शख्स कहे कि मैंने ये हदीस फलां से सुनी, उसने फलां से सुनी, उसने फलां से सुनी, उसने उससे सुनी, उसने उससे सुनी, फिर मुझ तक पहुंची, तो उसका जो सनद है उसमें वहम, नहीं शायद इसने बताई हो, नहीं शायद उसने बताई हो सकता है इसका नाम ये हो। तो अगर कोई किसी को वहम लग जाए, हो सकता है इसका नाम ये हो जिसने मुझे बताई हो, तो उससे भी अहादीस नहीं कबूल की जाती। और उसकी यहाँ पर एक वाज़ेह मिसाल है। मिसाल के तौर पर सुफियान सौरी ने एक हदीस में कहा अन उमर बिन दीनार, हालांकि यहाँ रावी अब्दुल्ला इब्न दीनार थे। यानी एक हदीस में सुफियान सौरी ने जिस रावी को बयान किया उनका असल नाम था अब्दुल्ला इब्न दीनार। दोबारा नोट करें, उनका असल नाम क्या था? अब्दुल्ला इब्न दीनार। जबकि उन्होंने अपनी सनद में उनका नाम क्या कहा?
عمر بن دینار. تو دیکھیں ایک شخصیت پوری بدل گئی. تو اگر کسی کو وہم ہو جائے تو پھر اس کی احادیث نہیں قبول کی جاتی. لیکن یہاں پر ایک شرط ہے. عمر بن دینار اور عبداللہ بن دینار یہ دونوں راوی ہیں، یعنی دونوں احادیث بیان کرتے ہیں اور دونوں معتبر راوی ہیں. معتبر کا مطلب کیا ہے؟ سچے کھرے راوی ہیں. تو اس کے لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن ہاں اگر کوئی راوی کسی ایسے شخص کا نام بدل دے جو خود ٹھیک نہ ہو یا جس کی کوئی ہمیں شناخت معلوم نہ ہو تو پھر اس حدیث کو قبول نہیں کیا جاتا. ہاں اگر ایک کو بدل کر دوسرا کسی ایسے شخص کا نام دے جو واقعی خود بھی سچا ہو تو پھر اس حدیث کو قبول کیا جا سکتا ہے. تو یہ ہوا سند میں وہم. دوسری اس کی مثال ہے متن میں وہم. متن کیا ہوتا ہے؟ وہ ٹیکسٹ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہے. اور اس کی مثال ہے ہمارے پاس، جیسے ابن ابی مریم نے مالک، زہری اور انس سے روایت کی اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا. یہ الفاظ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا بغض نہ کرو، حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے بھاگنے کی، ایک دوسرے کے اوپر چڑھنے کی کوشش نہ کرو. تو یہ اس میں جو الفاظ ہیں نا ولا تنافسوا، یہ والے الفاظ یہ اصل میں اضافی ہیں. یہ الفاظ کسی دوسری حدیث کے ہیں. اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ کو کیسے پتا کہ یہ دوسری حدیث کے ہیں؟ ہو سکتا ہے یہ اسی حدیث کے ہوں. تو اس پر بھی ہمارے محدثین نے جانچ پرکھ کی ہے کہ جو الفاظ یہ بتا رہا ہے یہ الفاظ واقعی آئے ہیں یا پھر یہ کسی دوسری حدیث سے لیے گئے ہیں. کیونکہ یہاں پر یہ حدیث صرف ایک شخص نہیں بتا رہا. دیکھیں جیسے آپ نے نوٹ کیا ہوگا یہاں پر یہ الفاظ امام مالک نے بھی بتائے ہیں، زہری نے بھی بتائے ہیں اور حضرت انس نے بھی بتائے ہیں. اور یہ تینوں سکہ راوی ہیں. سکہ راوی یعنی معتبر شخصیتیں ہیں، کھرے انسان ہیں، سچے راوی ہیں. تو اگر ابھی مریم ایک حدیث کہے اور اس میں الفاظ کی فیر فار ہو جائے، یعنی انہوں نے کہا لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، ٹھیک ہے، اور ابھی مریم نے آگے کہا ولا تنافسوا، تو جو تین سچے ہیں، کھرے ہیں، سکہ ہیں، ان کی حدیث کو زیادہ اہمیت دی جائے گی. اور پھر جانچ پرکھ ہوگی کہ آخری الفاظ آئے کہاں سے. تو بعد میں جانچ پرکھ کے بعد پتہ چلا کہ اصل میں یہ الفاظ ایک دوسری حدیث سے ہیں. یعنی ابھی مریم کو یہاں پر غلطی ہوئی ہے اور وہ دوسرا وہم ہوا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ الفاظ بھی اسی حدیث کے ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کبھی کبھار وہم متن میں ہوتا ہے جیسے یہاں پر ہوا، اور کبھی کبھار راوی کو وہم حدیث پہنچانے والے راویوں پر ہوتا ہے کہ شاید اس کا نام یہ تھا یا شاید اس کا نام وہ تھا. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا؟ تو اسی طرح اگر کسی شخص کو حدیث میں وہم ہو جائے، اس کا میموری یعنی اتنا تیز نہ ہو، باتیں گڑبڑ کرنے لگے، تو اس سے بھی احادیث نہیں لی جاتی یا بہت خیال کر کے لی جاتی ہے. اور چوتھی قسم ہے کسی بھی راوی کے حفظ کو پرکھنے کی، سوء حفظ یعنی حافظے کی کمزوری. اگر کسی شخص کا حافظہ اپنا ہی کمزور ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ احادیث ہم تک صحیح پہنچائے؟ اور یہ حافظہ کمزور دو طرح سے ہوتا ہے. ایک مستقل سوء حفظ، یعنی ایک شخص کسی کا حافظہ ہمیشہ سے ہی کمزور تھا، یوں سمجھے بچپن سے اس کی جو یادداشت تھی وہ اتنی تیز نہیں تھی کہ وہ باتوں کو بالکل اسی الفاظ کے مطابق یاد کر سکے، تو اس کی روایات ناقابل قبول ہوتی ہے، اس سے روایات نہیں لی جاتی جس کا حافظہ ہمیشہ کمزور ہو. اور اگر کسی کا حادثاتی طور پر عارضی حافظہ کمزور ہو، کسی بیماری کی وجہ سے یا کوئی کچھ بھی نابینا ہونے کی وجہ سے اس کا حافظہ کمزور ہو جائے، تو اس سے پہلے والی جو احادیث ہیں وہ لی جاتی ہیں. جو ابھی والی احادیث ہے حافظہ کمزور ہو جانے والے بعد، تب وہ احادیث نہیں لی جاتی. دوبارہ نوٹ کریں، اگر کسی شخص کا حافظہ مسلسل شروع سے ہی کمزور ہو تو اس کی احادیث نہیں قبول کی جاتی. لیکن ایک شخص ہے جس کا حافظہ شروع میں بہت اچھا تھا اور وہ بالکل ٹھیک تھا، لیکن کوئی حادثہ ہوا، کوئی بیماری ہوئی، کوئی بھی وجہ ہو گئی اور ابھی وہ صحیح سے یاد نہیں کر رہا، یا شاید وہ ابھی بہت بوڑھا ہو گیا ہے اور اس سے کوئی نئی حدیث لی ہے اور وہ اسے صحیح یاد نہیں رکھ پا رہا، تو پہلے والی احادیث اس کی قبول کی جائے گی. لیکن جو بعد میں سوء حفظ کے بعد، بیماری کے بعد جو اس کا حافظہ کمزور ہو چکا ہے، اس کے بعد اس سے حدیث قبول نہیں کی جائیں گی. پانچویں چیز ہے ہمارے پاس مخالفت ثقات. مخالفت ثقات یہ ایک اپنے آپ میں بہت بڑا ٹاپک ہے
اور یہ ہو سکتا ہے آپ کو نام سے فی الحال سمجھ میں نہ آئے، لیکن مجھے امید ہے انشاءاللہ آگے چل کر آپ جب یہ سیکھیں گے تو آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا۔ مخالفت ثقات یعنی معتبر راویوں کی مخالفت کرنا۔ جب کوئی راوی حدیث بیان کرے اور وہ حدیث ان ثقہ یعنی قابل اعتماد راویوں کی بیان کردہ حدیث سے مختلف ہو تو ایسی روایات قابل قبول نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے آپ کو صحیح سمجھ میں نہ آیا ہو، لیکن میں یہاں پر ایک مثال دیتی ہوں آپ کو۔ مثلا ایک شخص ہے جس کا نام ہے انس، ٹھیک ہے، ایک صحابی ہے، اور دوسرا ہے جس کا نام ہے زہری۔ یہ دونوں ثقہ راوی ہیں، یعنی ان پر نہ کوئی جھوٹ کا الزام ہے، نہ یہ بدعتی ہے، نہ یہ فاسق ہے، نہ یہ جاہل ہے، اسی طرح نہ ہی ان کا حافظہ کمزور ہے۔ لیکن ان کے برعکس ایک اور شخص ہے جس کا نام ہم یہاں پر ابو سفیان لیتے ہیں، مثلا مثال کے طور پر، ٹھیک ہے۔ ابو سفیان یہ ان سے تھوڑے کم درجے کے راوی ہیں، یعنی یہ تھوڑی باتوں کو گول مول کر جاتے ہیں، غلط ملت کر جاتے ہیں۔ تو یہ زہری اور انس یہ ہو گئے سکہ راوی۔ سکہ راوی یعنی جس پر کوئی شک نہ ہو کہ یہ کوئی غلط شخص ہے یا کوئی اس کا حافظہ کمزور ہے۔ لیکن اس کے برعکس ابو سفیان یہ تھوڑے کم درجے کے حافظ ہیں، یہ صحیح سے چیزیں محفوظ نہیں رکھتے۔ تو ایک حدیث حضرت انس بیان کرتے ہیں اور زہری بھی وہی حدیث بیان کرتے ہیں، لیکن وہی حدیث ابو سفیان الگ الفاظ میں بیان کرتے ہیں، الگ الفاظ میں۔ تو انس اور زہری والی حدیث کو قبول کیا جائے گا، ابو سفیان کی حدیث کو رد کیا جائے گا، کیونکہ اس کا تو پہلے سے ہی حافظہ کمزور ہے، ہو سکتا ہے اسے کوئی غلطی لگی ہو۔ تو اگر کوئی شخص اپنی احادیث میں سکہ راویوں کی مخالفت کرے، یعنی حضرت انس نے ایک حدیث کہی اور وہی حدیث حضرت زہری نے بھی کہی، لیکن وہ حدیث جو ابو سفیان تھے انہوں نے ٹھیک طرح سے نہیں کہی، انہیں کوئی غلطی لگ گئی، تو پھر ہم ابو سفیان کی حدیث نہیں لیں گے، کیونکہ انہوں نے سکہ راویوں کی مخالفت کی ہے، انہوں نے دوسرے الفاظ بتائے ہیں جو ان سکہ راویوں نے نہیں بتائے۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو اگر مضبوط اور سچے راوی ایک حدیث کو ایک طرح سے بیان کر رہے ہوں، لیکن کوئی دوسرا راوی اسی حدیث کو مختلف انداز میں نقل کرے تو اس کی روایات کو رد کر دیا جاتا ہے۔ پھر سے ہم آسان الفاظ میں سمجھتے ہیں کہ سکہ راوی کون ہوتا ہے۔ تو دیکھیں، صحیح سے دھیان دیں اور سمجھیں کہ سکہ راوی وہ ہوتا ہے جو سچا، دیانتدار اور مضبوط حافظے والا ہو، جس پر کوئی بھی الزام نہ ہو، نہ جھوٹ کا، نہ ہی فاسق ہونے کا، نہ ہی بدعتی ہونے کا۔ اس سے مراد وہ راوی ہے جسے بڑے محدثین نے قابل بھروسہ سمجھا ہو۔ اور اس کے بعد مخالفت ثقات۔ مخالفت ثقات کئی طرح سے ہو سکتی ہے، یہ اپنے آپ میں ایک الگ ٹاپک ہے جو ہم انشاءاللہ کل کی کلاس میں پڑھیں گے۔ تو مخالفت ثقات کیا ہے، یا سکہ راوی یعنی قابل بھروسہ راوی کی مخالفت کیوں کی جاتی ہے، کون کرتا ہے، کس طرح کرتا ہے، اس کی اقسام کیا ہیں، یہ ہم انشاءاللہ کل کی کلاس میں سیکھیں گے۔ آج کی کلاس کا ہم نتیجہ دیکھتے ہیں۔ اگر راوی کا ضبط کمزور ہو، یعنی اس کی یادداشت کمزور ہو، تو اس کی روایات کو قبول کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ حدیث کی صحت جانچنے کے لیے محدثین ضبط اور عدالت، ضبط یعنی کہ یادداشت، راوی کی یادداشت کیسی ہے، اور عدالت یعنی اس کا کردار کیسا ہے، دونوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ اس لیے جو راوی حافظے میں کمزور ہو یا حدیث بیان کرنے میں بار بار غلطیاں کرے، اس کی روایات کو مسترد کر دیا جاتا ہے۔